جاسوس مردوں کی کہانیاں تو آپ نے بہت ساری سن رکھی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جاتا یا انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کی چند بہادر جاسوس خواتین کا ذکر کریں گے جن کی بہادری اور حوصلے کی کہانیاں انہیں دیگر لاکھوں افراد میں نمایاں کرتی ہیں۔ ان خواتین پر تشدد کیا گیا، گینگ ریپ کیے گئے، غیر انسانی سزائیں دی گئیں، مگر وہ ثابت قدم رہی اور دشمن ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلوا سکا۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صنف نازک آخر اس قدر بہادر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں چینگ بین ہوا کا۔ 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کیا تو چینگ بین ہوا مزاحمت کرنے والوں کی صف اول میں شامل تھی۔ ان کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا اور ہلاکت سے پہلے ان کی تصویر لی گئی۔ یہ تصویر چینیوں کی جانب سے بے خوف مزاحمت کی علامت بن گئی۔ یہ تصویر ایک جاپانی فوٹوگرافر نے کھینچی تھی جس نے لڑائی کے دوران چینگ بین ہوا کی گرفتاری اور قید کے آخری لمحات کو فلم بند کیا تھا۔ انہیں قید کے دوران کئی مرتبہ اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ تصویر میں وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہی ہیں۔ ان کے بازو بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا سر تانے ہوئے بلا خوف کیمرے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ تصویر میں ان کے اسی انداز کو 5 میٹر اونچے مجسمے کی شکل دی گئی ہے جو ان کے اعزاز میں نانجنگ شہر میں نصب کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں جاپانی فوج نے کم از کم 3 لاکھ چینی عورتوں، بچوں اور مردوں کا قتل عام کیا تھا۔ 1938 میں جب انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تو وہ 24 سال کی تھی اور 15 برس کی عمر سے ہی چین کے لیے جاسوسی کا کام کرتی تھی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں نور عنایت نامی خاتون کے بارے میں۔ انڈین شہزادی اور برطانوی جاسوس نور عنایت خان 18ویں صدی میں میسور کے مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھی۔ ان کے والد انڈین جبکہ والدہ امریکی تھی۔ وہ ماسکو میں پیدا ہوئی اور پیرس میں تعلیم حاصل کی۔ زبان پر عبور کی وجہ سے انہیں برٹش اسپیشل آپریشنز کے انڈر کور ایجنٹس میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ان برطانوی جاسوسوں میں شامل تھی جو نازی جرمنی کے زیر قبضہ فرانس میں پیراشوٹ کے ذریعے داخل ہوئے۔ ان لوگوں کا مقصد تھا کہ نازیوں کی سرگرمیوں کو سبوتاژ کیا جائے، فرانس میں مزاحمتی تحریک کے ساتھ تعاون اور جرمن دستوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ نور عنایت نے ریڈیو آپریٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ اتنی خطرناک ذمہ داری لینے والی پہلی خاتون تھی۔ نازیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے وہ اپنی جگہ مسلسل بدلتی رہتی تھی۔ بالآخر ایک روز انہیں نازی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان سے سخت تفتیش کی گئی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ قید سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ایسی ہر کوشش کے بعد ان پر سختیوں میں اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی قیمتی معلومات جرمنوں کے حوالے نہیں کی، جو انہیں صرف ان کے خفیہ نام میرلین سے ہی جانتے تھے۔ جرمنوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نور عنایت انڈین تھی۔ ستمبر 1944 میں نور عنایت خان اور دیگر 3 برطانوی خواتین جاسوسوں کو جرمنی کے علاقے داخاؤ کے کنسنٹریشن کیمپ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں 13 ستمبر کو ان خواتین کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ نور عنایت خان کو ان کی بہادری پر برٹش جارج کراس اور سونے کے تمغے کے ساتھ فرانس کے فوجی اعزاز کروئی ڈی گوئر سے نوازا گیا تھا۔ لندن کے گولڈن سکوائر گارڈنز میں ان کی ایک یادگار بھی نصب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لیوڈ میلا پولی یعنی ڈیتھ لیڈی کے بارے میں۔ لیوڈ میلا پولی کا شمار تاریخ کی کامیاب ترین سنائپرز میں ہوتا ہے۔ 1941 میں نازی جرمنی کے سوویت یونین پر حملے کے بعد ہونے والی جنگ کے دوران انہوں نے مصدقہ طور پر 309 جرمن فوجیوں کو سنائپر کے نشانے لگا کر ہلاک کیا۔ ان کا نشانہ بننے والے درجنوں جرمن خود بھی سنائپر تھے جو چوہے بلی کے اس کھیل میں لیوڈ میلا پولی سے ہار گئے۔ سوستا پول اور آڈیسا کے محاصرے کے دوران ان کی کارکردگی کی وجہ سے انہیں ڈیتھ لیڈی یعنی موت کی عورت کا نام دیا گیا۔ جرمن سنائپر تو انہیں نشانہ نہیں بنا سکے، لیکن وہ ایک مارٹر سے زخمی ہو گئی۔ وہ جلدی صحت یاب تو ہو گئی، لیکن انہیں میدان جنگ سے ہٹا کر جاسوسی کے کام پر لگا دیا گیا اور سوویت یونین کی جنگی کارروائیوں میں مدد کے لیے ان کی شہرت کو استعمال کیا جاتا رہا۔ سوویت یونین کی ریڈ آرمی کے ایک نمائندے کے طور پر انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کا سفر کیا اور اس دوران امریکی صدر فرینکلن سے بھی ملاقات کی۔ انہیں سوویت یونین کے گولڈ سٹار ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پیارے ساتھیوں، اب آپ کو ملواتے ہیں نینسی ویگ سے۔ نینسی کی شخصیت کئی لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ وہ ایک مہلک جنگجو، بے باک عاشق، بے خوف طریقے سے شراب پینے والی اور نازیوں کی سخت دشمن تھی۔ وہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئی، لیکن ان کی پرورش آسٹریلیا میں ہوئی۔ وہ 16 سال کی عمر میں سکول سے بھاگ گئیں اور فرانس جا کر صحافی کی حیثیت سے نوکری کرنے لگی۔
کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں غلط بیانی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قدیم مصری زبان لکھنا جانتی ہیں۔ وہاں ان کی شادی ایک فرانسیسی صنعت کار ہنری فیوکا سے ہو گئی، اور جب 1939 میں جرمن فوجیں فرانس پر حملہ آور ہوئی تو وہ فرانس کے شہر مارسے میں رہ رہی تھی۔ نینسی ویک فرانس کی مزاحمتی تحریک کا حصہ بن گئی۔ وہ اتحادی افواج کے ہوا بازوں کو اسپین کی طرف جانے میں مدد کرتی تھی۔ جب جرمنوں کو ان کے نیٹ ورک کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ اسپین کے راستے برطانیہ فرار ہو گئی۔ ان کے شوہر فیوکا فرانس میں ہی رہ گئے، جہاں انہیں نازیوں نے گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا اور ہلاک کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نینسی ویک پیراشوٹ کے ذریعے ایک مرتبہ پھر فرانس میں داخل ہوئی تاکہ برطانوی اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو کے لیے کام شروع کر سکیں۔ انہوں نے کئی خطرناک کارروائیوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ایک جرمن فوجی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ 1990 میں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بتایا کہ SOV میں ہمیں جوڈو کے وار کرنے سکھائے گئے تھے، جس کی میں نے کافی مشق کی، لیکن وہ واحد موقع تھا جب میں نے اسے استعمال کیا۔ ایک مرتبہ جب اتحادی افواج کے قیمتی ریڈیو کوڈ لڑائی کے دوران ضائع ہو گئے تو نینسی ویک متبادل کوڈ حاصل کرنے کے لیے سائیکل پر 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دشمن کے علاقے میں گئی۔ اس سفر میں انہیں 3 دن لگے۔ وہ جرمن فوجیوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے خوب بن ٹھن کر تیار ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک آسٹریلین اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راستے کے لیے تھوڑا سا پاؤڈر اور ہلکی سی شراب کافی ہوتی تھی، اور میں جرمن فوجی چوکیوں سے گزر جاتی تھی۔ انہیں اشارہ کر کے کہتی تھی کہ کیا تم میری تلاشی لوگے؟ جنگ کے دنوں میں وہ پکڑے جانے سے کئی مرتبہ بال بچی۔ ان کی بچ نکلنے کی صلاحیت کی وجہ سے جرمن انہیں دی وائٹ ہاؤس کہتے تھے، اور یہی اس کتاب کا نام بھی ہے جو ان کی خود نوشت ہے۔ نینسی ویک کو کئی ایوارڈز دیے گئے۔ ان کا انتقال 7 اگست 2011 کو 98 سال کی عمر میں ہوا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی راکھ کو فرانس لے جا کر بکھیر دیا جائے۔ ناظرین گرامی، اب ذکر کرتے ہیں جین ویال کا۔ جین ویال پیدا تو ریپبلک آف کانگو میں ہوئی، لیکن چھوٹی سی عمر میں ہی پیرس چلی گئی، اور جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ ویال پیرس چھوڑ کر ملک کے جنوبی علاقے میں منتقل ہوئی تو انہوں نے فرانسیسی مزاحمتی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ جنوبی فرانس اس وقت تک جرمنوں کے مکمل قبضے میں تو نہیں تھا، لیکن وہاں ایک کٹ پتلی حکومت تھی۔ جنوری 1943 میں وہ پکڑی گئی اور ان پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، تاہم ان کے راز حکام کی نظروں سے دور رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ڈیٹا کو اتنی اچھی طرح سے کوڈ کیا ہوا تھا کہ ان کی گتھی سلجھائی نہیں جا سکتی تھی۔ جین ویال کو پہلے تو کنسٹرکشن کیمپ میں بھیج دیا گیا، لیکن بعد میں خواتین کی جیل میں منتقل کر دیا گیا، مگر وہ فرار ہو گئی اور اس طرح وہ جنگ سے زندہ بچ نکلی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔